قرآن و احادیث کی روشنی میں ابراہیم علیہ السلام کا مقام۔ اللہ تعالیٰ کا ابراہیم علیہ السلام کو پیشوا بنانا اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعا کرنا کہ قیادت کا سلسلہ ان کی نسل کو بھی عطا ہو۔ چاروں آسمانی کتابیں جن انبیاء پر نازل ہوئیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ بنی اسرائیل کے انبیاء اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کون سے نبی مبعوث ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ 4 پرندوں کے ٹکڑے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا انہیں زندہ کرنے کا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں یہود و نصارہ کے اس دعوے کو غلط قرار دینا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے مذہب پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبہ شریف میں تصویریں دیکھنا اور انہیں اتروانا۔ اولو العزم پیغمبر کون کون سے ہیں اور ان کا مقام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے مکالمہ۔ احادیث نبوی میں ابراہیم علیہ السلام کا مقام۔ مسلمانوں کو نماز میں ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ کا ابراہیم علیہ السلام کو 10 احکامات کے ذریعے سے آزمانا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سب واقعات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان پر پورے اترے۔ اللہ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے احکام کی تکمیل کرتے ہوئے بڑے بڑے کام سر انجام دیے تو اللہ نے آپ کو بنی نوع انسان کا پیشوا بنا دیا تاکہ وہ آپ کے نقش قدم پر چلیں اور آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کریں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ قیادت کا یہ منصب ان کی اولاد میں بھی باقی رہے۔ آپ کی درخواست قبول ہو گئی اور امامت آپ کو دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ آپ کی نسل کے ظالم لوگ اس وعدے سے مستثنیٰ ہیں، بلکہ یہ منصب صرف ان افراد کو حاصل ہوگا جو باعمل ہوں گے۔ جیسے سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ دیا اور آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ سورہ انعام میں مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب نیکوکار تھے، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو بھی، اور ان سب کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی، اور ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بعض کو بھی، اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا راستہ بھی دکھایا تھا۔ ان آیات میں آپ کی اولاد سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی آل ہے۔ لوط علیہ السلام اگرچہ آپ کے بھتیجے تھے لیکن انہیں تغلیباً آپ کی اولاد میں ہی شامل کیا جاتا ہے۔ آیت مبارکہ میں لوط علیہ السلام کا ذکر ہونے کی وجہ سے بعض علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی اولاد سے مراد نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، تاہم اکثر علماء نے اس آیت سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی آل ہی لیا ہے۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا۔ جس نبی پر بھی کوئی کتاب نازل ہوئی وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اور آپ علیہ السلام کی عظمت کا اظہار ہے جس کا مقابلہ کوئی اور شخصیت نہیں کر سکتی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 عظیم بیٹے عطا فرمائے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی اولاد کے قبائل کو اسی لیے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان میں سے جو انبیاء مبعوث ہوئے ان کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ ان کی صحیح تعداد صرف اسی کو معلوم ہے جس نے انہیں نبوت و رسالت کا منصب دے کر مبعوث فرمایا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کا یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر ختم ہو گیا، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے۔ آپ کی اولاد میں سے صرف خاتم النبیین، سید الانبیاء و مرسلین، دنیا و آخرت میں انسانیت کے لیے باعث فخر حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم قریش مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ایسے مقام پر فائز ہوں گا کہ تمام لوگ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف راغب ہوں گے۔ اس حدیث میں ابراہیم علیہ السلام کی عظیم مداح ہے۔
جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا و آخرت میں سب سے عظیم شخصیت آپ علیہ السلام ہی کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو تکلیف دینے والی اشیاء سے پناہ کی یہ دعا سکھاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام بھی اس دعا کے ذریعے سے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے: میں پناہ حاصل کرتا ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ ہر شیطان اور زہریلے جانور سے اور ہر بری نقصان دینے والی نظر سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشاہدہ قدرت۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے پروردگار، مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے کر ان کو اپنی طرف مائل کر لو اور ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی درخواست قبول فرمائی اور حکم دیا کہ 4 پرندے لے لیں۔ اس بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں کہ وہ کون کون سے پرندے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ان کے گوشت اور پروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سب کو خوب ملا لیں، پھر اس ملے جلے گوشت کے حصے کر کے ہر پہاڑ پر ایک ایک حصہ رکھ آئیں۔ پھر انہیں حکم دیا کہ انہیں کہیں کہ اللہ کے حکم سے آ جاؤ۔ جب آپ علیہ السلام نے انہیں پکارا تو ہر پرندے کے اعضاء ایک دوسرے سے جا ملے اور ہر پرندے کے پر آپس میں مل کر اس سے جڑ گئے۔ اس طرح ہر پرندے کا بدن تمام اجزاء کے ساتھ ویسے ہی بن گیا جیسے وہ ذبح ہونے سے پہلے تھا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی قدرت کا یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بلانے پر وہ پرندے بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے تاکہ اڑ کر آنے کی نسبت زیادہ بہتر انداز سے مشاہدہ کر سکیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ پرندوں کے سر اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھیں، چنانچہ ہر پرندہ اپنے سر کی طرف آتا تھا اور وہ اپنے جسم سے اسی طرح جڑ جاتا تھا جیسے پہلے تھا۔ واقعی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، انہیں اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن انہوں نے چاہا کہ اس چیز کو آنکھوں سے دیکھ لیں تاکہ انہیں علم الیقین سے بلند تر درجہ یعنی عین الیقین حاصل ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست قبول فرما کر انہیں ان کا مطلوبہ مشاہدہ کروا دیا۔ ملت ابراہیمی کے اصل پیروکار۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی زبردست تردید فرمائی ہے، جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے مذہب پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کو باطل قرار دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور اس کے اصل پیروکاروں کی وضاحت قرآن مجید میں فرمائی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ توریت اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پہلے ہی گزر چکے تھے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دیکھو، ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ پیغمبر آخر الزمان وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے مذہب اور طریقے پر تھے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ مزید اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں، اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صلح میں ہوں گی۔ جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر خم کرتا ہوں، اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو بھی اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، سو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے راستے پر لگ جاؤ گے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو، نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک اللہ کے ہو رہے تھے۔
اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ مسلمانوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر، اور جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملیں ان پر، غرض یہ کہ ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی اللہ وحدہ کے فرما بردار ہیں۔ سو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ ہی کافی ہے، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اے یہود و نصارہ، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ اے محمد ان سے کہہ دو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہو چھپائے؟ اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ وہ جماعت گزر چکی، ان کو وہی ملے گا جو انہوں نے کیا، اور تم کو وہ ملے گا جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے خلیل علیہ السلام کو یہودیت اور نصرانیت سے بری قرار دیا ہے، اور واضح فرمایا ہے کہ وہ ایک اللہ کے ہو جانے والے مسلم تھے، اور ان کا مشرکین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف میں تصویریں دیکھیں تو اندر داخل نہ ہوئے جب تک آپ کے حکم سے انہیں مٹا نہ دیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ تصویروں میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں فال کے تیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان تصویریں بنانے والوں کو تباہ کرے۔ قسم ہے اللہ کی، ان حضرات نے کبھی تیروں سے جوا کھیلنے کے لیے قرعہ اندازی نہیں کی تھی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں تباہ کرے۔ انہیں معلوم تھا کہ ہمارے بزرگ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کبھی تیروں سے جوا کھیلنے کے لیے یا قسمت معلوم کرنے کے لیے قرعہ اندازی نہیں کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگو اگر میں زمین کے کسی فرد کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن تمہارا ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا خلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ کا اسم گرامی قرآن مجید کی 25 سورتوں میں 69 دفعہ آیا ہے، جن میں سے 15 مقامات صرف سورہ بقرہ میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اولو العزم رسول۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار ان 5 اولو العزم پیغمبروں میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام انبیاء میں سے خاص طور پر نام لے کر ذکر فرمایا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا۔ اولو العزم پیغمبروں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہی سب سے افضل ہیں۔ آپ کو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں آسمان پر اسی بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے دیکھا تھا جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر دوبارہ ان کی باری کبھی نہیں آتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ سب سے معزز انسان کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ صحابہ نے عرض کی، ہم آپ سے یہ بات نہیں پوچھ رہے۔ فرمایا، سب سے معزز انسان یوسف علیہ السلام ہے۔ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، اللہ کے نبی کے پوتے تھے اور اللہ کے خلیل کے پڑپوتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، ہم آپ سے یہ بھی نہیں پوچھ رہے۔ فرمایا، تم مجھ سے عرب کے قبائل کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں جب دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ قبروں سے بے لباس اور غیر مختون اٹھیں گے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل رسول ہیں، اس لیے ہر نمازی کو حکم دیا گیا ہے کہ تشہد میں آپ علیہ السلام پر درود پڑھے۔
حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سلام کہنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، آپ پر صلاۃ یعنی درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی، تو یقیناً قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ محمد اور آل محمد پر برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائی، یقیناً تو قابل تعریف بزرگی والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صفائی اور طہارت سے متعلق 10 احکام دے کر آپ علیہ السلام کی آزمائش فرمائی تھی۔ 5 احکام کا تعلق سر سے ہے اور 5 کا تعلق باقی جسم سے۔ سر سے متعلق احکام یہ ہیں: مونچھیں کاٹنا، کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور سر میں مانگ ڈالنا۔ باقی جسم سے متعلق احکام یہ ہیں: ناخن کاٹنا، زیر ناف بال مونڈنا، ختنہ کرنا، بغلوں کے بال اکھاڑنا اور پیشاب و پیخانہ کے اثرات کو پانی سے دھو کر دور کرنا۔ ناظرین، آپ نے قرآن و احادیث کی روشنی میں ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ملاحظہ فرمایا۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ امید ہے گلوبل ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بھرپور لائک کریں اور شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور گلوبل ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔